نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یزید کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک موضوع گردش کر رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یزید فاسق، فاجر، جری علی الکبائر اور مردود الشہادہ شخص ہے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے اس میں ائمہ اہل سنت نے دو طرح سے کلام فرمایا ہے۔ یوں سمجھیں کہ اس مسئلے کی دو صورتیں بنیں گی کہ جن پر کلام ہو سکتا ہے۔ پہلی تو یہ کہ یزید کافر تھا یا نہیں، دوسری یہ کہ یزید فاسق، فاجر، مردود الشہادہ، گناہ گار، شرابی، کبابی تھا یا نہیں۔ تو پہلی جو اس کی شک ہے اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں یزید فاسق، فاجر، مردود الشہادہ سب کچھ ہے، لیکن آپ یزید کو کافر کہنے سے سکوت فرماتے ہیں۔ دوسرا جو امام احمد بن حنبل یا دیگر ائمہ کرام کا اور ان کے موافقین کا جو مذہب ہے وہ یہ کہ وہ یزید کو کافر کہتے ہیں۔ ایک یہ جو صورت تھی ہو گئی، دوسری صورت یزید فاسق، فاجر، مردود الشہادہ، گناہ گار۔ اب یہ وہ صورت ہے کہ جس کے اوپر اجماع اہل سنت ہے، جس پر اتفاق اہل سنت ہے کہ چاہے امام اعظم ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو یا امام احمد بن حنبل یا دیگر ائمہ کرام یا امام احمد بن حنبل کے موافقین ہوں، اتنے بھی ائمہ اکرام ہیں، سب کے نزدیک یزید فاسق ہے، فاجر ہے، مردود الشہادہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز، بے اجماع اہل سنت فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا، اس قدر پر اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر و لعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین اسے کافر کہتے اور بتخصیص نام اس پر لعن کرتے ہیں۔ اب صفحہ 592 پر امام اہل سنت فرماتے ہیں یہی عبارت، فرماتے ہیں امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم نے لعن و تکفیر سے یعنی لعنت کرنے سے اور کافر قرار دینے سے احتیاطاً سکوت فرمایا، یعنی خاموشی اختیار فرمائی ہے کہ اس سے فسق اور فجور تو متواتر ہیں، لیکن فرماتے ہیں اس سے کفر متواتر نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جس طرح کی عبارت ہے، اسی طرح کی عبارت ہے یا اسی سے ملتی جلتی عبارت ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 24ویں جلد میں تحریر فرمائی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف اور جلد 24ویں اور اس کا صفحہ 508 ہے۔ فرماتے ہیں ہمارا یعنی یزید یعنی جو مظالم ملعونہ میں اس کے ممت و معاون تھے، ضرور خبیث مردود تھے اور کافر و ملعون کہنے میں اختلاف ہے۔ ہمارے امام کا مذہب سکوت ہے اور جو کہے وہ بھی مورد الزام نہیں، کہ یہ بھی امام احمد وغیرہ بعد ائمہ اہل سنت کا مذہب ہے۔ اب یہ جو فتاوی رضویہ شریف کی جو دونوں جلدوں سے میں نے بیان کیا، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یزید تمام کے نزدیک، پورے اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت کے ائمہ کے نزدیک فاسق ہے، فاجر ہے، مردود الشہادہ ہے، جری علی الکبائر ہے۔ اختلاف کس چیز میں؟ اختلاف صرف اس میں ہے کہ وہ کافر ہے یا نہیں، جبکہ بعض ائمہ نے اسے کافر بھی کہا ہے، یعنی اگر کوئی اسے کافر بھی کہتا ہے تو وہ بھی مورد الزام نہیں ہے، یعنی اس پر بھی کوئی الزام نہیں آتا، اس پر بھی کوئی حرف نہیں آتا۔ اب جو لوگ یزید کی سائٹ لیتے، یزید کی حمایت لیتے ہیں، اب وہ ان کی جو دلیل ہے جائے کہ اور بھی ان کی دلیل ہے، ایک جو دلیل وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ امام حسین کے یا اہل بیت کرام کے قتل میں یا شہادت میں شریک نہیں تھا۔ اگر ان کی بات مان لی جائے برسبیل تنزل، اگر ان کی بات مان بھی لی جائے الزامی طور پر ان کی بات کو مان لیا جائے، تو پھر بھی جو یزید نے واقعہ کربلا کے بعد جو معاملات کیے کہ اس نے مکہ شریف پر حملہ کیا، مدینہ شریف پر حملہ کیا، مکہ مدینہ شریف کی بے حرمتی کی اور ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین اکرام کو شہید کیا، اور معاذ اللہ العیاذ باللہ ان کی عورتوں کو، ان کی پاکیزہ خاتونوں کو اپنے لشکر پر حلال کیا اور مسجد نبوی شریف میں اپنے گھوڑے باندھے، تو کیا یہ اس کے گناہ نہیں ہے؟
کہ یہ کبیرہ اکبر الکبائر گناہ نہیں ہے۔ اب یہ اور یہی جو میں نے بیان کیا، اسی بات کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد کے صفحہ 592 پر بھی بیان فرمایا ہے۔ اب کتاب و سنت کی روشنی میں اور ائمہ کرام کے مذاہب اور ائمہ کرام کے موقف کی روشنی میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ یزید ایک فاسق، فاجر، گناہ گار، مردود الشہادہ اور شرابی اور طرح طرح کے کبیرہ گناہ کرنے والا شخص تھا۔ اس کی حمایت کسی صورت نہیں لی جا سکتی۔ اب جو لوگ اس کی تعریف کرتے، معاذ اللہ اس کے مناقب بیان کرتے، یہ معاذ اللہ اس کی حمایت اور اس کی سائڈ لینے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے ان کے لیے یہ المیہ ہے اور ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔